میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بتائیں سیف سیکس کیا ہوتا ہے. ایک لڑکی نے کہا کہ سیف سیکس یعنی ود کنسنٹ اینڈ ود کانٹراسیپٹیوز برتھ کنٹرول. واٹ از ماڈرنٹی؟ یہ ویسٹ کے ان پرابلمس میں سے ہے جو ہمارے یہاں بھی شاید آ گیا. کاؤنٹرنگ دی ویسٹرن آرگیومنٹس. تو ٹیکنالوجی بھی تو اپنی ایک میٹا فزکس رکھتی ہے. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ٹو اسٹاپ یوزنگ آئی فون. بحیثیت مجموعی ہیومن سوسائٹی کو ورلڈ وائڈ گلوبلی کیا نقصان پہنچا ہے؟ انگلینڈ کے اندر 2019 میں 51% بچے بغیر میرج کے. آج میں پڑھا تھا CDC کی رپورٹ کے مطابق کچھ اسٹیٹس میں امریکہ کے 55% بغیر میرج کے پیدا ہوئے ہیں. سوسائٹی میں پرابلم بڑا کم ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 125 سال میں ولیم کیون اپنی کتاب میں لکھتا ہے 70 to 110 million people died in non-religious wars. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد. آپ نے ہائی لائٹس دیکھیں جس مہمان کو ہم نے اپنے ساتھ بلایا اور آپ کے سامنے ان کی گفتگو رکھی ہے. آپ کا نام ہے ڈاکٹر آصف ہیرانی. US میں ہوتے ہیں, آج کل ڈیلس میں مقیم ہے, ڈین ہے عمل انسٹیٹیوٹ کے. ڈاکٹریٹ آپ کا ہے قرآن اور علوم القرآن میں ملیشیا سے. اس کے علاوہ خطیب ہیں ڈیلس کی ایک مسجد میں INT میں, اور بوسٹن اسلامک سیمینری میں آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں. کچھ کتابیں آپ کی لکھی ہوئی اس وقت میرے پاس موجود ہیں. ری تھنکنگ دا رینبو یہ ایک کتاب ہے جس میں خاص طور پر LGBT کو موضوع بنایا گیا ہے. اسلامک ورسز پوسٹ ماڈرنزم پیراڈائم آف سیکشوالٹی. الاشارات کے نام سے ایک کتاب ہے, سورہ یوسف کی ایک تفسیر ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کی لکھی ہوئی پرنسپل آف مین اینڈ ویمن انٹریکشن ان اسلام. یہ 3 کتابیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں. ڈیفینیٹلی ہی ہیز بین ڈوئنگ اے لاٹ فار اے لاٹ آف ٹائم. تو ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا فار یور جنراسٹی ان انٹروڈکشن. نو تھینک یو ویری مچ. یہ کم ہے بہت. ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم بتا سکتے ہیں وہ وقت کی قلت کی وجہ سے. آپ جیسے لوگ تو ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں. اسپیسیفکلی یہ جو بک آپ نے لکھی سر, ری تھنکنگ دا رینبو, اس حوالے سے مجھے انٹرسٹ ہے. اور ہم پاکستان میں شعور کے پلیٹ فارم سے اس چیز پر آواز اٹھانے والے ناٹ اے فرسٹ بٹ موسٹ لاؤڈ جو ہم نے آواز اٹھائی. اللہ کا شکر ہے کہ پھر دیگر اور بھی لوگ ہمارے ساتھ اس کام میں جڑے, اور پاکستان میں بننے والا ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 جو تھا اسے ہم نے کنفرنٹ کیا, اور پاکستان کی شرعی عدالت کی جانب سے اس پر فیصلہ بھی ہمارے حق میں آیا. میرا پہلا سوال آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ LGBT ہے کیا؟ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اوکے, سو سب سے پہلے LGBT ہے کیا؟ یہ اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کو آپ ایک آئیڈینٹی کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں یا آئیڈیالوجی کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو جواب مختلف ہوگا. اگر آپ اس میں ایک ایک جو اس کو کھولیں گے, L کیا ہے, G کیا ہے, T کیا ہے, I کیا ہے, Q کیا ہے, اور اس کو ایک ایک کر کے انالائز کریں گے تو تھوڑا جواب ڈفرینٹ ہوگا. پھر ایک ایک کو کھول کے دیکھیں گے فیلنگ ہے یا ایکشن ہے تو جواب مختلف ہوگا. اگر ہم جنرلی لیتے ہیں LGBTQI جو بھی ابھی اور ایور ایکسپینڈنگ لیٹرس ہیں, تو ایک آئیڈیالوجی کی بات موسٹ لائکلی ہو رہی ہے. تو ایک آئیڈیالوجی سیکچولیٹی کی بنیاد پہ ہے کہ لوگوں کے ڈفرینٹ جینڈرس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے, ڈفرینٹ سیکچولیٹی بنا لی, اور یہ ویسٹ کے ان پرابلمس میں سے ہے جو ہمارے یہاں بھی شاید آ گیا ہے. پاکستان میں مجھے گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتا, اوبیسلی آپ لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس یو. تو LGBT کو آئیڈیالوجی کے اعتبار سے یہ وہ چیلنجز سیکچولیٹی اور جینڈرس کے لحاظ سے ویسٹ کے اندر آئے ہیں جب انہوں نے ڈیوائن گائیڈنس یا ببلیکل گائیڈنس یا ٹریڈیشنل کرسچن گائیڈنس چرچز سے لینا بند کر دی تھی, اور ظاہر اسلام تو ان کے پاس پہنچا نہیں تھا فرام دی کانسٹیٹیوشنل لیول. تو ایونچولی دے ورک ویری ہارڈ ٹو کم اپ وتھ morality, man made morality. They tried different philosophers, they tried different anti-theistic godless philosophers, اور ایونچولی ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری غلطیاں ہوں کہ وہ ایونچولی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جینڈرس 2 ہیں نہیں, سیکچولیٹی, میرج اور فیملی اور ریپروڈکشن اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. سیکس از اٹس اون تھنگ. وائی اٹ ہیو ٹو بی کنیکٹڈ وتھ ریپروڈکشن, وائی اٹ ہیو ٹو بی کنیکٹڈ وتھ فیملی, وائی اٹ ہیو ٹو بی کنیکٹڈ وتھ میرج. جینڈرس کو 2 حصوں میں کیوں بانٹا ہوا ہے؟ کیونکہ جب آپ اسلامک اینگل پہ چیزوں کو دیکھیں گے تو اسلامک اینگل پہ چیزیں ہمیں اللہ اور رسول بتائے گا, مورل ایپسٹمولوجی میں اللہ اور رسول بتائے گا, لیکن وہ ڈفرینٹ اینگل سے چیز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ کسی رسول کو مانتے ہیں, نہ جیزس کو مانتے ہیں. تو ایونچولی وہ چرچ تک انہیں محدود رکھا ہوا جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں. تو ایونچولی سیکچولیٹی اور جینڈر میں سے جب ڈیوائن گائیڈنس کو ہٹائیں گے, یا ایون کہ
چرچ کی یا ببلیکل گائیڈنس کو ہٹاتے ہیں تو ایونچولی اس نتیجہ پہنچا ہے. میں نہیں کہہ رہا چرچ کی گائیڈنس میں سب اچھائی برائی نہیں, برائی وہاں تھی عقیدے کے اعتبار سے, ہم سب کو پتہ ہے تسلیس کا عقیدہ وغیرہ. تو اب جو ٹریڈیشنل کو ہٹا کر اینٹی فیملی ویلیوز کے رسپانس میں آیا تو ایل جی بی ٹی کیو ہے. یہ بریف اس کی ہسٹری بھی ہے. 1980 کے اندر یہ اسٹارٹ ہوا تھا. ایل, جی اور بی, یہ یعنی لیسبین, گے اور بائی سیکچول, یہ تینوں ملے اور انہوں نے اینٹا ایڈ کیمپین نکالی. ٹھیک ہے. جب اینٹا ایڈ, کیونکہ ایڈس کے اندر 1980 کے اندر ایڈس وائرس ہو گیا تھا, تو ایونچولی پہلے گیز اور لیسبین کے بیچ میں تھوڑا سا بیف تھا. میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, ورک پلیس پہ گیز کو زیادہ پریفرنس ریزز وغیرہ ملتے تھے, ایل کو کم ملتے تھے. لیکن ایڈس کرائسس آیا, سب نے گیز پہ الزام لگانا شروع کر دی, ایڈس تمہاری وجہ سے پھیل رہا ہے. تو ایونچولی گیز اور لیسبین اور بعد میں بی بھی ان کے ساتھ مل گیا, انہوں نے کیمپین چلائی ایڈس کے خلاف. اور بعد میں پھر ٹی بھی ان کے ساتھ آ گیا. وہ ایک حیرانگی کی بات ہے, ٹی اور ایل اور ٹرانسجینڈر اور گیز اور لیسبین کبھی بھی ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے. ان کی فاؤنڈیشنل ڈس ایگریمنٹ ہے, فلاسفیکلی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ گیز اور لیسبین کہتے ہیں جینڈرز دو ہیں, ٹرانسجینڈر کہتا ہے جینڈرز دو نہیں ہے. تو لیکن بہرحال یہ سب ساتھ مل گئے کیونکہ ہیٹرو سیکچوئل کمیونٹی کے خلاف ہو گئے. یعنی وہ میرے اور آپ کے جیسے حضرات جو کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل سیکچولیٹی پہ مانتے ہیں, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو اس طرح یہ سارے ساتھ مل گئے اور اب یہ بہت سارے آئیڈینٹی آ گئی ان کے اندر. تو یہ بریف انٹروڈکشن ہے. دیٹس گڈ. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ ہماری جو مین آڈینس ہے, ٹارگیٹ آڈینس ہے, وہ اس میں زیادہ بڑی تعداد ہمارے کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہوگی اور دے انڈرسٹینڈ دس گرامر اینڈ لینگویج اینڈ دیز ٹرمس. تو ان کو سمجھانے کے لیے ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہاں سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ جمپ کرنا چاہیے اپنے سوال کو ڈائریکٹ ٹورڈز ماڈرنٹی, کیونکہ جب یہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بچے ہمارے, تو اکیڈیمیا پہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ راج جو ہے وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کا ہے. تو پہلے ماڈرنٹی کیا ہے, تھوڑا سا اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, کہ ہمارا وہ بچہ جو مسلمان ہے لیکن اب وہ پڑھنے کے لیے جب گیا ہے تو اس کو وہاں پر کلاس روم میں کچھ اور ہی لیکچرز مل رہے ہیں اینڈ دے گیٹ کنفیوزڈ, اور جب گھر واپس آتے ہیں اپنے پیرنٹس سے وہ سوال کرتے ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو آنسر دیز کویسچنس. وہ اگر دینی مزاج رکھتے ہیں تو وہ اپنے مسجد میں کہیں امام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. دے آر ناٹ ایڈریسنگ دیز ایشوز, کیونکہ درس نظامی کے سلیبس میں فلاسفی ویسٹرن تو شامل نہیں ہے. تو واٹ از ماڈرنٹی, پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر میں اگلا سوال کروں. جی, so modernity is a reaction from Christianity. We are talking about modernity as a philosophy, not modernity as a technology. Okay. Although they both will intertwine at certain intersection. But let's talk about modernity as a philosophy. Modernity as a philosophy, Christianity کے reaction میں نکلی, اور کرسچینٹی جب اپنی گرپ یورپ میں لوز کرنے لگا نیشن اسٹیٹ کی وجہ سے, اور کرسچینٹی کے اندر جو پرابلمس ہیں تھیولوجی کے عقیدے کے پرابلمس کی وجہ سے, اس وجہ سے, اور کرسچینٹی میں پولیٹیکل ایشوز آ گئے تھے. پولیٹیکل گائیڈ لائن جیزس نے دی نہیں, میرج کی گائیڈنس جیزس عیسیٰ علیہ السلام نے دی نہیں, وہ ساری پوپ نے اپنے اندر ہیومن ایلیمنٹ ڈالا تو ابیوز ہوا. تو ایونچولی ہوا یہ کہ انہوں نے ہیومن ایلیمنٹ کے لیے روم چھوڑا. تو یہ سارے ازمس نکلے, جس نے کہا کہ سوشل پولیٹیکل اکانومک سسٹم پہ کرسچینٹی تو ہمیں گائیڈ لائنس نہیں کر رہی, بلکہ وائلنس ہو رہا ہے یورپ کے اندر, بہت زیادہ جنگیں ہو رہی ہیں, کرسچینٹی کو بند کرو چرچ کے اندر. اب کون ڈیسائیڈ کرے گا صحیح کیا غلط کیا ہے؟ سوسائٹی کے اندر, اکانومی کے اندر اور پالیٹکس کے اندر. کرسچنڈم ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اب آیا ہے یہ ماڈرنٹی کہہ لیں سیکولرزم کے بعد, کہ لائف کو نیا میننگ دینا. تو اب آیا ہے کہ سوشل لیول پہ صحیح غلط کیا ہے وغیرہ, اس پہ گاڈ لیس فلاسفرس ہیں اور ڈفرینٹ ازمس اور رولوجیز لے کر آئے, جس کو اگر آپ سمرائز کریں گے تو کہیں گے یار دس از ماڈرنٹی, کہ لائف کو نیو میننگ دینا اور ہر چیز ریشنل اپروچ پہ جانا, ہر چیز سائنٹیفک اپروچ پہ جانا, چرچ کی گرپ تھوڑی سی لوز ہونا, یہ سب ماڈرنٹی ہے. تو ماڈرنٹی کے اندر ایک الرجی آف ریلیجن ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا. اچھا, یہ میں ماڈرنٹی کی بات کر رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں, میں آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ٹو اسٹاپ یوزنگ آئی فون because that's technology. We are talking about specifically philosophical. Absolutely. So you can still, because you are actually looking at us virtual audience through the technology, that's fine, absolutely. We are talking about philosophy. اچھا, اب پرابلم یہ ہوا کہ اس کے اندر یہ سارا سیلاب جب آیا یورپ اور پھر امریکہ کے اندر, اور پھر امپیریلزم کے نزدیک اور ہماری ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے وجہ سے یہ گلوبلی ہمارے ساتھ بھی پھیلا ہے. اور اب آپ نے ہیومینٹیز جا بھی ہے وغیرہ, جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ ہیں متاثر, ایجوکیشن کریکولم جو بھی ویسٹرنائز ہو رہا ہے وہ سارا یہ سیلاب پھیلا جا رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو بچہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہوگا, موسٹ لائکلی آپ مجھے بتائیے گا, کیونکہ اگین آئی ڈونٹ نو دی لوکل ڈائنامکس, آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ہیئر, لاسٹ 15 ایئرس آئی لو دی کمیونٹی. تو ہم نے 2 گلاسز 2 لینس لگائے ہوئے, ایک ہے اسلامک ٹریڈیشنل لینس اور ایک ہے ماڈرن لینس. میں آج صبح ایک یونیورسٹی سے آ رہا ہوں ابھی, تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, کراچی میں ایک یونیورسٹی بغیر نام لیے, کہ بتائیں سیف سیکس کیا ہوتا ہے.
تو ایک لڑکی نے کہا کہ سیف سیکس یعنی وتھ کنسنٹ اینڈ وتھ کانٹراسیپٹیوز برتھ کنٹرول. تو میں نے کہا دس از ایگزیکٹلی دی ڈیفینیشن آف therapy, psychologist, psychiatrist, but this is not the definition of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because for us, even with two consensual adults engaging in the sexual activity, premarital relationship, it is still not safe because we have an akhiran picture. Zina is haram because if you do zina, your akhir is not safe. So for us in our language, safe sex is bound within marriage. Yes. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے بچے ڈفرینٹ ٹرم سیکھ کے آ رہے ہیں اور کافی بار وہ ٹرم حلال حرام پہ امپیکٹ کرتی ہے. Yes. تو ان کے پاس اسلامک لینس ہوتا ہے اور ماڈرن لینس ہوتا ہے. اور کافی بچے کیونکہ دینی نالج ان کی کمزور ہوتی ہے جب وہ اس ہیومینٹی سوشل سائنسز میں جاتے ہیں یا یوٹیوب پہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ لینس ان کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے ماڈرن لینس, اور اسلامک لینس نہیں پہن پاتے اور وہ ورلڈ کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے لگتے ہیں. تو میری ریکویسٹ آپ کے چینل کے تھرو, جو کہ آپ معاشر شعور پہ کام بھی بہت اچھے لیول پہ کر رہے ہیں, کہ اپنے اسلامک لینس کو لگائیں کہ کہاں اسلام نے حلال حرام کہا ہے. ایون کہ ماڈرنٹی میں وہ الٹا ہے, لیکن ہمیں اسلامک لینس لگانے, کیونکہ ٹو ڈیسائڈ واٹ از گڈ اینڈ بیڈ از اے ہیوج اسٹف. فلاسفرس آر اسکریچنگ دیئر ہیڈ فار 3 millenniums اسٹل دے کوڈ ناٹ فگر آؤٹ. تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا یہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, خاص کر مورالٹی کے اعتبار سے. تو یہ ماڈرنٹی سے نہ لیں. ہاں کوئی ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں تو سیکھیں, بلکہ صرف سیکھیں ہی نہ, اس کو لیڈ کریں, کیونکہ وی نیڈ ٹو بی ٹیچرس آف دی ویسٹرن سویلائزیشن, ناٹ دی اسٹوڈنٹس آف دی ویسٹرن سویلائزیشن. جو ابھی کر رہے ہیں ہم, وہ میکسیمم ہمیں اسٹوڈنٹ بنائے گا ویسٹرن سویلائزیشن کا. ہمیں ان کے ٹیچر بننا ہے, ہمیں ٹرینڈ سیٹر بننا ہے, ٹرینڈ فالوور نہیں بننا ہے. لیکن ود morality, don't take morality from them. That's fine. While you are supporting technology, تو ہمارے پاس ایک نیریٹو جو ہے وہ جب ہم تفہیم مغرب کی جانب جاتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ کاؤنٹرنگ دی ویسٹرن آرگیومنٹس, تو ٹیکنالوجی بھی تو اپنی ایک میٹا فزکس رکھتی ہے, تمام چیزیں رکھتی ہیں, تو اس سے بھی محتاط رہنا ہوگا کہ ٹیکنالوجیز کا اپنا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. دے آر ناٹ, کیا کہنا چاہیے, دے آر ویلیو لوڈیڈ, دے آر ناٹ ویلیو فری. تو ٹیکنالوجیز کا اپنا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل ٹو انگیج ٹیکنالوجی اینڈ اف وی لیو دا ٹیچنگز آف اسلام بیہائنڈ, تو پھر تو یہ ٹیکنالوجیز ہم کو دنیا میں آگے نہیں لے جا سکتی ہیں ایز پر مسلم پرسپیکٹو. Absolutely. So first of all, you are right, technology is not neutral. They have their bias, they have their anti-theistic perspective. We have to, okay, you have to cross the bridge of modernity because time is moving forward, but you have to be cognizant of the fact that the same bridge Christianity used and they lost Christianity. Yes. And we are unfortunately following in the same footprints. Unfortunately. اب اس کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ کہ یا آپ امام غزالی, ابن تیمیہ, ابو الحسن اشعری, امام احمد بن حنبل والی اپروچ لیں جو ہیڈ آن کریں. امام غزالی واز اے ہیوج ان ریشنل سائنس, ہی نیو ان اینڈ آؤٹ ٹریڈیشنل سائنس. تو انہوں نے اس کا رد کیا اور بتایا کہ فلاسفی کے اندر یہ اچھی چیزیں بری چیزیں. تو ایون ابن تیمیہ ان کے 300 سال بعد آتے ہیں تو وہ بھی ایز اٹ از پیراڈائم پہ کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں امام غزالی رحمہ اللہ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, سب نے ریشنل سائنسز کو سیکھا اور ایونچولی اس کا رد کیا کہ ٹریڈیشنل سائنسز کے گارڈ لگا کے اس میں خرابیاں یہ ہیں, اس میں اچھائیاں یہ ہیں. آئی تھنک ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. جو 100 ایئرس پہلے ہمارے گریٹ ٹریڈیشنل اسکالرس نے ٹیکنالوجی کے متعلق فتوے دیے, اس وقت وہ بالکل صحیح تھا. اس وقت دین کو آرگینک وے میں پروٹیکٹ کرنا تھا, تو ایونچولی وہی طریقہ تھا. لیکن اب ورلڈ گلوبلائز ہوتا جا رہا ہے. اب اگر ہمیں ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, چاہے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, تو کیوں نہ ہم وہی والی اپروچ لیں, امام غزالی والی اپروچ, ابن تیمیہ والی اپروچ, کہ اس کے اندر ہم اینٹی تھیسٹک پہلو کو صرف نکالیں نہیں بلکہ تھیسٹک پہلو کو ڈالیں. تو لیکن اس کے لیے آپ کو اوبیسلی چاہتے ہیں کہ سب ہو سریا پہ مقیم, لیکن پہلے ایسا پیدا تو کرو بس قلب سلیم. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام دی فیملی یونٹ, اور ایسے لوگ جب پیدا ہوں گے ایونچولی ٹیکنالوجی کو اون کریں گے. پھر واپس بغداد کی گولڈن ایج کیوں نہیں آ سکتی ہے. لیکن ٹریڈیشنل گارڈ ڈرلس, اور جب وہ گارڈ ڈرلس اسٹرانگ ہوں گے پھر آپ ریشنل سائنس اور ٹیکنالوجی کو لیں, تاکہ آپ لیفٹ اور رائٹ نہ جائیں. پرابلم یہ ہے کہ ٹریڈیشنل گارڈ ڈرلس جس کے پاس ہے معاشرے میں, وہ ریشنل سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جا نہیں رہا ہے, اور جو ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے مسلم کمیونٹی میں, اس کے پاس ٹریڈیشنل گارڈ ڈرلس ہی ہیں, تو وہ ادھر ہو جاتا ہے اور ادھر ہو جاتا ہے. ایک بڑا ڈفرینس اور بڑی ایک بیچ میں خلا آ گئی ہے, اس طرح کی ایک بڑی ڈچ ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں علماء کی طرف, تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ہماری روایت کو پرزرو کیا ہے, انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے, ان کے پاس ہماری اصل محفوظ ہے. بٹ وائل وی لوکنگ ایٹ دا ڈفرینٹ اینگل, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن چیلنجز کو کیسے ایڈریس کیا جائے, تو وہ اس سائڈ سے نہیں ہو پا رہا. جو لوگ کرنا چاہتے ہیں دے آر میکنگ مسٹیکس.
وہ فلاسفیکلی بہت زیادہ اویئر نہیں ہیں, انہیں گیپ نظر آتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو ایڈریس کریں, لیکن جب سامنے سے کاؤنٹر آرگومنٹس آتے ہیں تو پھر وہ بے سر پیر کی باتیں, جس کی وجہ سے ہماری کاز کو نقصان پہنچتا ہے. آپ نے فیملی یونٹ کی بھی بات کی کہ ڈیفینیٹلی وہاں سے ہمیں بات شروع کرنا چاہیے. پوسٹ ماڈرنزم جو ہر چیز کا انکار کر رہا ہے, تو ہاؤ ڈو وی ڈیفائن پوسٹ ماڈرنزم, اور پھر یہ فیملی یونٹ کو کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے. بلکہ میں ایک سوال پھر اس میں ایڈ کروں گا کہ واٹ از پوسٹ ماڈرنزم, اور جب سے پوسٹ ماڈرنزم آیا ہے تو اس نے بحیثیت مجموعی ہیومن سوسائٹی کو ورلڈ وائڈ گلوبلی کیا نقصان پہنچایا ہے؟ یا سو اگر میں پوسٹ ماڈرنٹی کا آپ کو ایک ڈیفینیشن دے دوں تو سارے پوسٹ ماڈرنسٹ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے. اوکے, کیونکہ post modernity cannot be defined in one definition, because if anything can be defined in one definite definition, then post modernists will deny it. تو post modernity تو کہتا ہے ہر چیز subjective ہے, ہر چیز speculative. تو whatever definition I will give, they will say this is speculative. تو پہلی چیز تو یہ they ہو don't follow the definitions. Absolutely. But again, کچھ نہ کچھ ہمیں فریم ورک بنانا پڑے گا ایونچولی تاکہ پوسٹ ماڈرنسٹ کو سمجھا جا سکے کہ پوسٹ ماڈرنسٹ خود بھی ایونچولی ہر چیز کو سبجیکٹیو اسپیکولیٹو کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک مورل ریلیٹیوزم کی ایک ایکسٹریم ہے. تو جس طرح ماڈرنٹی نکلا تھا کرسچینٹی کے ریئیکشن سے, اسی طرح پوسٹ ماڈرنٹی نکلا ہے ماڈرنٹی کے ریئیکشن سے. اچھا ابھی ہوا کیا, جب ماڈرنٹی پہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا ابھی, تو ماڈرنٹی پر ہوا یہ کہ انہوں نے گائیڈنس کرسچن ڈوم سے لینا بند کر دی, چرچ سے لینا. اب ہماری سوسائٹی کیسے رن کرے گی, اکانومکس کیسے رن کرے گی, پالیٹکس کیسے رن کرے گی. انہوں نے کہا سارا ریشنل اور امپیریسزم پہ سارا دھیان دیتے ہیں. ریشنل سائنس, انٹلیکچوئل سائنس, امپیریکل سائنس جو کوئی آبزرو کر سکیں. ریلیجن وغیرہ سب پرائیویٹ ہے. سوسائٹی کیسے رن ہوگی ہماری عقل بتائے گی. اچھا کچھ اب یہ نیوٹن آیا, آئنسٹائن آیا وغیرہ وغیرہ. ایونچولی 1960 کے قریب اندازہ ہوتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ اٹ واز جسٹ اے یوٹوپیا. وہ سب بیوقوف بنا رہے تھے, اس طرح سوسائٹی رن نہیں ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز پالیٹکس آپ کی مور وائلنٹ ہو گئی. آپ وائلنس سے بچنے کے لیے آپ نے کرسچن ڈوم سے باہر نکلے تھے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 125 سال میں ولیم کیون اپنی کتاب میں لکھتا ہے 70 to 110 million people died in non-religious wars. Non-religious wars. 110 million in just 125. And he says last 125 years were the most secular, were the most anti-religious in the Western society. تو وائلنس کم کا ہوں, وائلنس تو بہت بڑھ گیا, بس ہم ایفیشینٹ ہو گئے وائلنس میں. اکانومکلی WHO کی رپورٹ کے مطابق 9 ملین لوگ 2021 میں ڈائی ہوئے آؤٹ آف ہنگر. آپ کے پاس فوڈ زیادہ لیکن گریڈ بھی بڑھ گئی لوگوں میں. اسی طرح سوسائٹی میں بن ماں باپ کے بن میرج کے بچے وداؤٹ میرج کتنے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. انگلینڈ کے اندر 2019 میں 51% بچے بغیر میرج کے. آج میں پڑھا تھا CDC کی رپورٹ کے مطابق کچھ اسٹیٹس میں امریکہ کے 55% بغیر میرج کے پیدا ہوا ہے. سوسائٹی میں پرابلم بڑا ہے, کم ہوا ہے. تو پوسٹ ماڈرنسٹ یہ والے آرگومنٹس یوز نہیں کرتے, تو میں ہی یوز کر رہا ہوں. پوسٹ ماڈرنسٹ کہتا ہے کہ تم نے جو پکچر دکھائی تھی مجھے, وہ پکچر سب فیک تھی. تم بات کر رہے تھے ریشنل اپروچ پہ جائیں گے, سب مورالٹی ڈیفائن کریں گے, گڈ اور بیڈ ڈیفائن کریں گے. کس ریشنل کی بات کرو, کس انٹلیکٹ کی بات کرو؟ تمہارا ریشنل, تمہاری لاجک, تمہارا انٹلیکٹ تمہارے نزدیک ہے, تمہارا اسپیکولیٹو سبجیکٹو ہے. اب ایونچولی پوسٹ ماڈرنس کا سارا آرگیومنٹ آ گیا, ہر چیز سبجیکٹو ہے, ہر چیز اسپیکولیٹو ہے. تم لاجک ریشنل کی بات کرو گے, تمہاری لاجک میرے نزدیک اسپیکولیٹو ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوسٹ ماڈرنس کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, لیکن آپ ڈیپ ڈاؤن دی تھروٹ جائیں گے, پوسٹ ماڈرنس کے نزدیک اچھائی برائی آ کس رہی ہے. تو پوسٹ ماڈرنس بیسیکلی اپنے آپ کی عبادت کر رہا ہے, اپنی فیلنگس کی عبادت کر رہا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, قرآن نے 2 بار کہا ہے نا کہ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا کی, اپنے نفس کی, اپنی فیلنگس کی ورشپ کرتا ہو؟ یہ وہی بندہ ہے, یہ وہی بندی ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے, میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ چیز کہ آج ہم پوسٹ ماڈرن ٹائم میں جی رہے ہیں کچھ سوشل سائنٹسٹ کے مطابق. اگر 1960 سے پہلے اگر ماڈرنٹی میں جو بایولوجی کو اہمیت دیتے تھے, سائیکالوجی کو کم دیتے تھے, اب ہو گیا سائیکالوجی کو زیادہ دے رہے, بایولوجی کو کم دے رہے. اب ہوا یہ ہے کہ اگر آپ 1950 کے یا 1955 میں 1960 کے شروع میں اگر آپ امریکہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں کہ آئی ایم اے وومن ٹریپڈ ان دی باڈی آف مین, میں خاتون فیل کر رہا ہوں لیکن ہے میرے پاس مرد کا جینیٹیلیا, تو وہ ڈاکٹر یا تھراپسٹ سے کہے گا کہ ٹیک دس میڈیسن, یور بایولوجی از اے فیکٹ, وی کی ناٹ چینج اٹ, ٹیک دس میڈیسن, ویل ٹرائی ٹو چینج یور فیلنگ, بیکاز بایولوجی یہاں ہے, ہم فیلنگ کو چینج کریں گے تاکہ بایولوجی کے برابر آ جائے. آج 2024 میں آپ جب تھراپسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا لیٹس چینج یور باڈی ٹو برنگ ان لائن ود دی فیلنگ. یہ ہوا کیا؟ How in the world biology trumped psychology trumped biology and not biology trumping psychology? There's something happening. کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ باڈی اور فیلنگ کے درمیان جب کانفلکٹ ہو
باڈی اور فیلنگ کے درمیان کانفلکٹ ہو, کیا صحیح ہے کیا غلط. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو قرآن سنت نے ساری گائیڈنس دے دی ہے, سین ورلڈ میں بھی ان سین ورلڈ میں بھی. لیکن آپ جب اللہ کو نہیں مانیں گے تو سارے یا تو فلاسفرس پہ چھوڑیں گے جو گاڈ لیس ہیں, وہ اپنی ذنیات پہ جائیں گے, یا تو آپ سائنس پہ جائیں گے, اور سائنس میٹا فزکس سے ڈیل ہی نہیں کرتی, ان کا سارا ریلمی فزکس کا ہے. بالکل. تو یہاں بڑی ڈائکاٹمی آتی ہے. تو آج ورلڈ سائیکالوجیزائزیشن پہ جا رہا ہے اور بایولوجی امپیریکل سائنس نیچے آ گئی ہے. دے نیڈ ٹو ایڈجسٹ. Doctor will be considered the hater if they are not affirming the feeling of the individual. Many doctors have been fired. Absolutely. There is a very good book I would recommend from Miriam Grossman on Lost in Trans World. She's a psychiatrist and she wrote a brilliant book. I would highly recommend for the audience to read this book. She'll tell the personal stories of how the medical science is being bullied by LGBTQ community. And this is in America, so nothing is in Pakistan. So it's coming direct from the horse's mouth. So I would say this is postmodernity in nutshell. You worship your feeling. You consider everything as subjective. Every narrative subjective. But this has so many holes. So many holes. لوگ کہتے ہیں اسلام بھی ایک نیریٹو ہے, اسلام بھی ایک اوپینین ہے اوروں کی طرح. تو میں نے ایک سمپل بات کہتا ہوں, میں نے کہا بھائی خاص کر پاکستان میں تو سارے آپ لوگ آئیڈینٹیفائی مسلمان کرتے ہیں. میں ان کو ایک سوال پوچھا, ایک پنجاب یونیورسٹی میں پروگرام کر رہا تھا, تو یہ ڈبیٹ ہوئی میری ایک اسٹوڈنٹ سے. تو میں نے ان کو کہا کہ 2+2 کیا ہوتا ہے, تو کہہ رہے 4. میں نے کہا 5+5 کیا ہوتا ہے, کہہ رہے 10. میں نے کہا اگر کوئی کہ 5+5 11 ہے تو آپ اس کو رسپیکٹفلی ڈس ایگری کریں گی, کہہ رہے ہاں. میں کہا لیکن بزنس ورلڈ میں اگر آپ کو کہا جائے یہ سارے نیریٹو صرف نیریٹوز ہم کسی پہ نہیں مانیں گے کیونکہ نمبر آف نیریٹو بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہم کسی کو نہیں مانیں گے. بزنس کر سکیں گے, کریں, ایک نیریٹو کو تو ماننا ہے نا. تو 5+5 10 جو میتھمیٹکس سے آ رہا ہے اس کو مانیں گے نا لاجیکلی. تو میں نے کہا ہم ڈیوائن میسج آف اللہ اینڈ ہز میسنجر کو 2+2 4 سے زیادہ مانتے ہیں. بالکل. لیکن یہ کہنا اسلام بھی ایک اوپینین ہے, تو ایونچولی ریالٹی میں آپ کام نہیں کر سکیں گے, آپ ڈس فنکشنل ہو جائیں گے, اور پھر کسی اور کا نیریٹو آپ کو رن کر رہا ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. سو ڈونٹ. This is just the argument against the postmodernity. For more details, you can read my book about how to respond to postmodernism. That's good. Let's talk about transgenderism. کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ آج کل ایک برننگ کویسچن کی صورت اختیار کر گیا. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر, جب ہم نے شعور کے پلیٹ فارم سے اپنا یہ کیمپین رن کیا کہ ٹرانسجینڈرزم کو سمجھا جائے کہ یہ وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے بیچارے. عام طور پہ ہمارے یہاں بہت سارے الفاظ معاشرے میں ڈالے ہوئے ہیں, لائک ہیجڑا ہے یا کوئی اور ہے, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیجڑا کہنا اچھا نہیں لگتا, یا اسی طرح کے دیگر بہت سے الفاظ جو ہیں وہ اچھا نہیں لگتے. سامنے انسان کھڑا ہے, اس کی کچھ عزت ہے. تو انہوں نے ایک ادبی پیرائے میں خواجہ سرا ان کو کہا. اچھا, کیونکہ یہ ادب کی زمین سے چیز اٹھ کے آ رہی تھی, اینڈ دے ور ناٹ اویئر آف دی اسپیسیفک ٹرمز گیون بائی شریعہ, کہ خنسا از دا ایکچولی ورڈ جو استعمال ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمبیگٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, جس کو ہم سیکشول ڈس آرڈر ان برتھ کہتے ہیں. تو اس چیز کو جب ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تو آن دی ادر سائڈ دیر ور مینی ٹرانس ایکٹیوسٹس, اور اب تو انفارچونیٹلی ان کو گورنمنٹ نے اپنے پاس عہدے بھی دے دیے ہیں مختلف ہمارے صوبوں میں. تو جب ہم نے یہ سمجھایا تو لوگوں کو سمجھ میں آنے میں تھوڑا وقت لگا. اب بھی ایک میجورٹی ماسز آف پیپل مس انڈرسٹینڈ ایکچولی کہ ٹرانسجینڈر اردو میں جب ہم ادب کے ساتھ خواجہ سرا کہتے ہیں تو انگریزی میں ہم اسی طرح احترام کے ساتھ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. دیٹ مینس خواجہ سرا, حالانکہ ٹرانسجینڈر وہ نہیں ہوتا. یو لیو ان یو ایس, یو لیو دیئر لائف, آپ جانتے ہیں وہاں پہ کیا چیزیں چلتی ہیں. ٹرانسجینڈرزم نے وہاں کس طرح اپنی جڑیں پکڑیں اور معاشرے پر کیا اثرات اس کے بعد سے قبولیت کے بعد دیکھنے میں آئے, کیونکہ ہم ہر چیز وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں, تو وہاں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ یہاں بھی ہوگا کچھ عرصے کے بعد, تو اویئر ہونا چاہیے ہمیں پہلے سے. تو وہاں سوسائٹی میں کیا شفٹ آیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ٹرانسجینڈر اینڈ انٹرسیکس دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ اکارڈنگ ٹو LGBTQI. مطلب یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, تو یونیک چیز پاکستان میں نظر آئی ہے مجھے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں LGBTQI تو آئی انٹرسیکس ہے, جس کو اوفینڈیڈ ٹرم ہرمافروڈائٹ ہے, جس طرح یہاں پہ ہیجڑا اوفینڈیڈ ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسیکس از بیٹر. اوکے, تو انٹرسیکس جو آپ خواجہ سرا کہہ رہے ہیں, اور ٹرانسجینڈر جو کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنا ہے لیکن 25 سال بعد اسے عورت بننا ہے, اینڈ وائس ورسا. تو ہم انٹرسیکس خنسا کو ہی کہتے ہیں, مطلب وی آر جسٹ پروموٹنگ دی ٹرم شریعہ ہیز گیون ٹو اس. ایبسلیٹلی. اور اس میں ایک اور تھن لیئر ہمارے لیے بھی ایک کوشچن کی آ جاتی ہے کہ جب ہم LGBTQI پہ بات کریں تو اوور جنرلائز نہ کریں, کیونکہ آئی کے اندر
ہمارے ڈفرینٹ ڈسکورس ہیں. اور ایل اور جی اور ٹی کے بارے میں ڈفرینٹ ڈسکورس ہوگا, کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں LGBTQ ہے تو آئی کے اندر ڈفرینٹ ڈسکورس ہیں. اور اگر آئی آپ دیکھ رہے ہیں کمیونٹی میں اسٹرگل کر رہا ہے تو میری آپ کی رسپانسبلٹی ہے جس طرح ہم مظلوموں کو حقوق دیں اس طرح انہیں بھی حقوق دینا ہے. کیونکہ جب بھی معاشرے میں یہ سارے ازمس تیزی سے آتے ہیں, جب ایک نیڈ ہوتی ہے انہیں اچھے لوگ ایڈریس نہیں کر پاتے تو برے لوگ ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو ہمیں مظلوموں کے حقوق ادا کرنے اور ظالموں کو جسٹس دلوانی ہے, ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا تاکہ مظلوموں کو جسٹس ملے. اچھا, اب آتے ہیں ٹی اور آئی پہ. یہ ایک کتاب ہے دی بوائے ہو واز ریزڈ ایز اے گرل, دی بوائے ہو واز ریزڈ ایز اے گرل, اور مجھے نام رائٹر کا یاد نہیں آ رہا. اس پہ باقاعدہ یوٹیوب کی ویڈیو بھی, مریم گراسمن سیم جو میں نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا تھا, اس نے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی بنائی ہے اس پہ, دی بوائے ہو واز ریزڈ ایز اے گرل, کہ کس طریقے سے ایک انٹرسیکس کا کیس آیا تھا. اور جنرلی وہ انٹرسیکس کا بیسیکلی انٹرسیکس کا اس کا ڈاکٹر تھا لیکن اس کا کیس نہیں تھا وہ, کہ ایک کیس آیا ایک ڈاکٹر کے پاس اور اس نے ایک کیس اسٹڈی بنانے کے لیے ایونچولی ٹرانسجینڈر کی بنیاد ڈالی اور اس پہ ٹرانسجینڈر بہت تیزی سے پھیلا ہے. وہ ڈاکٹر انٹرسیکس میں PhD تھا اس کا, اور کیس اس کے پاس آیا تھا کہ ایک لڑکا تھا اور سرکمسیشن کے وقت اس شاید مشین ٹائم پہ سیٹ نہیں تھی تو اس کا جینیٹیلیا ریموو ہو گیا پوری طرح. اب ڈاکٹرس, اب جو ماں باپ ہے وہ پریشان, اور وہ یہ ڈاکٹر اسے مل جاتا ہے تو ڈاکٹر پھر انہیں پوری طرح ایکسپلوئٹ کرتا ہے, سیکچولی ابیوز کرتا ہے, اور ایونچولی کہتا ہے کہ یہ اس کو ایز اے لڑکی بڑا کرو. وہ اپنی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے, پروف کر رہا ہوتا ہے پوائنٹ, لیکن وہ پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایونچولی لڑکا بھی سوسائڈ کر لیتا ہے, اسے پتا چلتا ہے پہلے لڑکی بنتا ہے پھر لڑکا بنتا ہے ایز این آئیڈینٹی, پھر سوسائڈ کر لیتا ہے. اور ایک کیس کے اوپر پوری ٹرانسجینڈر ریسرچ اور یہ چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے, صرف ایک وہ بھی فیلڈ کیس. جب آپ بک پڑھیں گے دی بوائے ہو واز ریزڈ ایز اے گرل تو آپ کو پتہ چلے گا. تو حقیقت میں تو ان کے روٹس بہت کمزور ہیں, لیکن جس پیکج میں پہنایا جا رہا ہے, جس طریقے سے اٹریکٹیو ٹرمز یوز کی جا رہی ہے, اور جس طرح ہم لوگ, آپ نے کہا غلام قوم ہے, الناس علی دین ملوکہم, ابن خلدون نے کہا تھا دی فیٹس قوم تو ہمیشہ آقا قوم کو اتباع کرے گی. تو ہمیں سوچنا چاہیے آنکھیں کھول کے کہ ہمارے پاس فیملی سینٹرک سیکچولیٹی کا جو پیراڈائم ہے وہ بیسٹ پیراڈائم ہے. مغرب اس کے لیے رو رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم فیملی سینٹرڈ ویلیوز اپنے یہاں رائیں, تو لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ متاثر ہے کہ سیکچولیٹی کے اعتبار سے بھی ہمیں یہ زیادہ چیزیں پسند آ رہی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ معاشرے میں کیا اثر آتا ہے. معاشرے میں ایک اعتبار سے اثر نہیں آیا اس کا, بلکہ کلیکٹیو اعتبار سے آیا. فار ایگزامپل, آپ نے پہلے 1960 کے بعد سیکچول ریولیوشن آیا, جی, سیکس کو میرج اور ریپروڈکشن سے الگ کر دیا. اس کے بعد تھرڈ فورتھ ویو آف فیمنزم بھی آئی, پوسٹ ماڈرنزم نے آ کے ایونچولی مورالٹی کی گائیڈ لائن کو سبجیکٹیو اسپیکولیٹو قرار دیا. ابھی ایونچولی ٹرانسجینڈرزم, جینڈر بھی سبجیکٹیو ہے, سیکچولیٹی بھی سبجیکٹیو ہے. ایونچولی اس کا نتیجہ کیا ہوا, 1960 کے اندر انگلینڈ کے اندر 9% بچے بغیر میرج کے پیدا ہوتے تھے. یہ کتاب ہے لوئس پیری, دی کیس اگینسٹ سیکچول ریولیوشن, اس کے اندر جا کے پڑھ لیجیے گا. 1960 میں 9% بچے بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں. 1960 سے سیکچول ریولیوشن آئی, یہ چیزیں سکھانا شروع کی. 2019 میں 51% بچے بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں. کیا فرق آیا ہے کہ 50-60 ایئرس میں 9% to 51%. ونس یو ٹیچ ینگ کڈز ان کالج اینڈ ان اسکول دیٹ sex without marriage is not only okay, but it's actually your choice. You should be proud of it. Then wait for the disaster, social disaster. اور یہ سارا ہو رہا ہے. آج امریکہ میں بھی 55% کچھ CDC کی رپورٹ کے مطابق وداؤٹ میرج بچے پیدا ہو رہے ہیں. سوشل فیبرک از کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. 67% بچے, ایکچولی 33% بچے فادر لیس بیک گراؤنڈ سے امریکہ میں بڑے ہو رہے ہیں. بیکاز who is going to marry when they can have a free sex, especially as a man? If you will teach me after removing religious values you can have sex with whomever you want, I will enjoy that if I'm not a religious person. As compared to someone, if you're teaching, no, you have to take complete responsibility, you have to take care of her, she's not like a napkin you can throw away. لیکن آپ نے سارا فیبرک کی سوسائٹی سے فیملی کا ہٹا دیا. ایونچولی آپ نے چوائس اور آٹونومی کے نام پہ جو بیوقوف بنا ہے لوگوں کو, تو فیملی تو پھر ڈیزاسٹرز ہوں گے فیملی کے, جو ہمارے سامنے آج. ایون ایٹ دا ٹائم مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ غالباً بروکنگس یا کوئی اور اس کی ہمارے پاس ابھی موجود ہے, اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ, کہ ایک کانسیپٹ تھا امریکہ میں جس کو کہتے تھے شارٹ گن میرجز. تو شارٹ گن میرجز میں ایک کام یہ ہوتا تھا کہ ان دی ٹائمز آف ماڈرنٹی, جب معاملہ وہاں پہ بگڑ چکا تھا کہ چلیں جی ریلیجیس سائڈ آپ کی کمزور ہو گئی ہے, ناؤ یو ہیو ٹو گو along with your thinking, تو جو بھی نارمز وہ فالو کرتے تھے اس میں شارٹ گن میرج کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو لڑکی ہے, اگر کوئی لڑکا اس کی طرف آتا ہے تو دے میوچلی ڈیسائڈ سم تھنگ اینڈ ایگری کہ اگر وہ لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو دا مین ہیز ٹو میری ہر, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا بندے کا, ٹھیک ہے.
تو دیر آر مینی فیملیز جو اس طرح سے وہاں پہ اس ماڈرن ٹائمس میں وجود میں آئیں کہ بھائی وہ جو بھی ان کا کنسنٹ وغیرہ کا معاملہ تھا دے انگیجڈ سیکچولی اینڈ دین لڑکی جو پریگننٹ ہوتی ہے دے ہیو ٹو میری, تو وہ کام ہو گیا. اچھا ایٹ دا ٹائم سیم وہاں پر اس وقت میں جو کانٹرسیپٹیوز کی ایجاد ہوئی اس نے یہ کام کر دیا کہ لوگوں کو اب اس چیز کی آزادی مل گئی. تو جو عورت کی طرف سے وہاں پر ایک پابندی تھی کہ بھائی یو ہیو ٹو میری می اف آئی گیٹ پریگننٹ, تو وہ کاؤنٹرسیپٹیوز کا جب معاملہ آیا تو یہ کنسنٹ کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی. جو ایک ایگریمنٹ تھا شارٹ گن میرج جو کہلاتا تھا, یہ ختم ہو گیا. اور جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پرواہ نہیں رہی, کاؤنٹرسیپٹ پہ بھروسہ کیا گیا. اور جب کبھی وہ فیل ہوئے یا کبھی ان ایموشنل مومنٹس بندے نے نہیں خیال رکھا تو اب لڑکی اس کو مجبور بھی نہیں کر پا رہی, نہ اس بندے کا سوشل بیک آؤٹ ہو رہا ہے. دس سپورٹڈ اے لاٹ دا مین کہ جس نے جو ہے وہ جب جہاں مرضی جناب ہاتھ ماریں منہ ماریں کچھ بھی کرے, اور اس کے بعد دیر از نو شارٹ گن میرج. تو ان کا وہ والا پورا جو ایک کورس بنا ہوا تھا وہ بھی ختم ہوا. تو اب آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ڈی کنسٹرکشن آف ایوری تھنگ از کالڈ پوسٹ ماڈرنزم, تو کیونکہ ہمارے اس وقت مخاطب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے, اور جو کچھ ان کو سنایا جا رہا ہے ہمارے اداروں میں یونیورسٹیز میں ان کو جوابات یہاں سے ملیں گے. تو ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں کہ اف یو ہیو کویسچنز پلیز آسک, تو جواب انشاءاللہ ان کو یہاں سے ملیں گے, کیونکہ وہاں پر ان کو جو کچھ سنایا جا رہا ہے دے گیٹ اٹریکٹیڈ ٹورڈز دی آنسرز, کیونکہ وہاں فریڈم ہے, جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہاں پہ ایکویلٹی کا نعرہ ہے, وہاں پہ فریڈم کا نعرہ ہے, تو لوگوں کو اچھا بہت لگتا ہے سننے میں کہ یار اپنی مرضی کر سکتے ہیں. ایک بات میں عرض کر دوں کہ آفٹر October 7th غزہ's incident, Western higher moral values have committed suicide. Freedom of speech have committed suicide. Yes. Equality have committed suicide. Women rights have committed suicide. Human rights have committed suicide. Yes. Freedom of speech is gone. آپ سب نے کالج پروٹیسٹ دیکھے ہیں یو ایس کے اندر, کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. جب تک فریڈم آف اسپیچ امریکہ کے حق میں تو ہے, امریکہ کے خلاف بات کریں فریڈم آف اسپیچ از گون. ایون ان دیئر اون یونیورسٹی کیمپس چیمپئنس آف فریڈمس. ایکویلٹی, فلسطین and Israel are treated as equal in America? No. Human rights are gone. Yes. Maybe you would dehumanize Palestini and you will extra humanize Israeli people. Women rights are gone. 50,000 women in Palestine are pregnant and they couldn't find a shelter. Forget about the hospital to deliver the baby. Where are those feminists? Where are those pro-choice feminists? Those 50,000 women chose to deliver their baby. If you really worry about the choice of the woman, why are you not protesting for Palestinian women? تو یہ ساری چیزیں انہوں نے, اس طرح اقبال نے کہا تھا نا 1907 میں, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنائے گا وہ ناپائیدار ہوگا. یہ ساری چیزیں اٹریکٹیو ٹرمز انہوں نے امپیریلزم کے لیے نکالی تھی. کچھ اس میں فوائد بھی تھے اور بہت زیادہ فوائد بھی تھے, لیکن جس بنیاد پہ تھا وہ بنیاد خدا کے خلاف تھی. اور ایونچولی وہ سوسائٹی کرمبل کرنی ہے. تو اب یہ سوسائٹی کے بس آخری ایام سویلائزیشن کے کرمبل کر رہی ہے. ہم تو اس ہیجمنی میں ہے جو ویسٹرن ہیجمنی میں ہے. ویسٹ اگر کرمبل کر بھی گیا تو ایونچولی ہیجمنی رہے گی, کیونکہ ہمیں کھڑے ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہیں سے ایسٹ سے ایسی جگہوں سے ایسے لوگ نکالے جو ہم انشاءاللہ ہم واپس کھڑے ہو جائیں اپنے پیروں پہ. یہ بہت زبردست بات آپ نے کہی ہے. فلسطین کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ یسٹرڈے اور ڈے بیفور یسٹرڈے کانفرنس واز ہیلڈ ان پاکستان, اسلام آباد آئی تھنک. تو وہاں پر ہمارے ایک بڑے اچھے صحافی ہیں, تو انہوں نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا کہ وائل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مسجد اقصیٰ, تو وہاں پر وزٹ کرنے کی بہرحال کوئی پابندی نہیں ہے. انٹرنیشنل لاز نے اس بات کو بائنڈ کیا تھا, یو این نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو پریونٹ کریں گے, اس چیز کی حفاظت کریں گے کہ تینوں مذاہب جن کے لیے وہ جگہ یروشلم کا حصہ جو ہے وہ مقدس ہے, تو مسجد اقصیٰ میں کوئی بھی آ جا سکے گا فریلی. پاکستانی نہ تو جاتے ہیں نہ ان کو جانے دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کیوں نہیں اس بات پہ لیٹر لکھتی کہ وہاں پاکستانیوں کو مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھنے کی اور زیارت کرنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ اس کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی شرط نہیں ہے. اسرائیل از سم تھنگ ایلس. اور ایک بات انہوں نے اور بات کہی کہ انٹرنیشنل لا کا جو فادر کہلاتا ہے, فادر آف انٹرنیشنل, ڈاکٹر اوپن ہائم, اس نے ہیومن رائٹس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کہ دا پیپل ہو ہیو ریچڈ ٹو سرٹن لیول آف ہیومینٹی, ان کو ہیومن مانا جائے گا اور ان کے لیے ہی ہیومن رائٹس مانے جائیں گے, اینڈ دیٹ سرٹن لیول از ڈیفینیٹلی ریگارڈنگ دیئر اون سویلائزیشن. تو اس کو ہی ہم ہیومن مانیں گے اور ہیومن رائٹس مانیں گے. تو ٹیکنیکلی دیز 50,000 پیپل ڈو ناٹ فال ان دا کیٹیگری آف ہیومن. That's what I was saying. Once you remove God, forget about women rights. You cannot even define women. Now they're struggling. 100 years back, West was struggling that whether we should give voting rights to women. Yeah. Now they don't even know what is a woman. What is a woman?
Human rights. What is a human? Forget about the right. As you said, our anthropology is very different than theirs. Yes. We believe body and soul collectively make a human being. Yeah. You have a very different definition. Maybe color of skin will going to be matter more than the soul of the person. Wallahu alam. But I think that one of the positives and hope and optimism we can get after October 7th is that whatever discussion we were having earlier on, Yes. it becoming more and more black and white, that this ویسٹرن civilization which was enforcing their isms and ologies اب بالکل واضح ہو گیا ہے ان کا کھوکھلا پن. اور جس طرح اقبال نے کہا تھا ان روشن چہروں کے پیچھے چھپا ہے چنگیز خان, تو چنگیز خان بالکل سامنے آ گیا October 7 کے بعد جو اس نے کیا جینوسائیڈ میں, لیکن اب بھی کھڑے نہیں ہو رہے. مجھے ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں, سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگتے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہے. کہ آپ ایک بندے کو احساس کرائیں تم غلام ہو, انہیں بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک تو حقیقت میں ذہنی غلامی جو ہے وہ جسمانی غلامی سے بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن گائیڈنس دی, آپ کو مورالٹی ویسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بڑے کانفیڈنٹ اور پراؤڈلی فیل کریں کہ ہمارے پاس سوشل لائف کو رن کرنے کے بہت اچھے پرنسپلس ہیں جو اللہ تعالیٰ سے آئیں. ہاں ٹیکنالوجی آپ ہر جگہ سے سر ہمارے علماء نے گارڈ ڈرلس رکھیں اور اس کے بیچ میں آپ لے کر انہیں ڈالیں تاکہ ایونچولی آپ کا فریم ورک اسلامک رہے. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اور اسٹوڈنٹس کو یقیناً بہت سارے سوالات کے جوابات ملیں گے, بٹ سم آف دیم آر گوئنگ ٹو ڈکلیئر ٹو آف اس ایز ایکسٹریمسٹس, کیونکہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ ایکسٹریمسٹ ان کی نظر میں ہوتا ہے. یہ بار بار الفاظ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ دس از ایکسٹریمزم, دیٹ از ایکسٹریمزم. تو ایک یہ بھی سوال پوچھنے والا ہے بیکاز یو آر لیونگ ان یو ایس, تو وہاں پر آپ کو دیکھ کر اور یہاں پر معاملات تو انٹرنیشنل پیراڈائم میں واٹ از ایکسٹریمزم, کوئی بھی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اس میں کوئی ٹرم نیوٹرل نہیں ہوتی ہے. دیر از اے بک آئی ول ہائیلی ریکمینڈ دی آڈینس, ہاؤ ٹیررزم ہیو ہیلپڈ اسرائیل. یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے ڈیکیڈ سے ٹیررس کا لیبل لگا کے مسلمس کو ملٹری وائز اسٹرانگ نہیں ہونے دیتے, تو ایونچولی اس نے اسرائیل کو کیسے ہیلپ کی, اس بک کا تھیسس ہے. اٹس اے ویری گڈ ریڈ, ایکیڈیمک ریڈ, آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ دیٹ. تو آپ کسی کو بھی کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہے, فنڈامنٹلسٹ ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ آئی ول سے ٹو سم ون یو آر ایکسٹریملی لبرل, یو آر ایکسٹریملی سیکولر, یو آر ایکسٹریملی فیمنسٹ, یو آر ایکسٹریملی ٹاکسک میسکلن. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وین یو ڈونٹ ہیو این ایگریڈ اپان مورالٹی, آپ ورڈز یوز کرتے ہیں, جو بھی آپ کو ورڈ یوز کرنا ہے, ایکسٹریم اس ڈائریکشن میں ہے, ایکسٹریم اس ڈائریکشن میں ہے. کرسچینٹی نے جو مذہب کے جو اپنے ڈینومینیشنس کے درمیان وائلنس ہوا ہے 16-15 سینچری میں, کیتھولک, پروٹسٹنٹ, لوتھرن وغیرہ کے اندر, تو اس میں وائلنس دیکھا ہے مذہب کے نام پہ. تو وہ لوگ ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس سے گزرے ہیں. یو ہیو ٹو بی سمپیتھیٹک ٹورڈز دیم. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے سارے ریلیجن کی کیٹیگری بنا دی 15ویں-16ویں صدی میں. ریڈ دی بک میتھ آف ریلیجس وائلنس بائی ولیم کیوانا. اس بک میں اس نے لکھا ہے, تھیسس ہی اس بک میں اس کا, کہ ریلیجن کی کیٹیگری 600 سال پہلے 15 سینچری میں بنائی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سیکولر کی کیٹیگری ہے وہ باہر کی دنیا, جو ریلیجس کی کیٹیگری ہے وہ اندر کی دنیا. The word religion was not used at that times. No. Religion means for deen. Yes. Yeah. It was actually coming from Latin religio. Yeah. Then it became religion. Yeah. Religion جو word ہے, religion, politics, secular سارا 15th century 16th century کی ایجاد ہے. تو اس وقت کرسچن ڈوم تھا. پالیٹکس, مذہب, چرچ سب ایک ہی کرسچن کے اندر ہو رہا تھا. اب یہ کیسے ڈیسائڈ کیا ریلیجن پرائیویٹ ہے, سیکولر پبلک ہے, پالیٹکس سیاسی ہے, یہ ساری بات کی ٹرمس ہیں. لیکن اس میں اب ایک میٹا فزکس آتی ہے. میٹا فزکس آتی ہے سیکولر از ریشنل بیکاز ساری باہر کی دنیا ریشنل سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پہ ہو رہی تھی. ریلیجن از ارریشنل کیونکہ کرسچینٹی نے کبھی سائنس کو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں تھا شروع میں. اسی طرح جو سیکولر ہے وہ نیچرل ہے, ریلیجن سپر نیچرل ہے. اب آپ آگے آ جائیں, ایک اور ایفرٹ ہے کہ سیکولر is logical and good category, religion is a bad category. کوئی بھی وائلنس ہوتا ہے, اگر آپ مذہب کے نام پہ وائلنس کریں گے, میڈیا پہ دیکھیں گے اچھا ہے برا ہے, برا ہوگا. لیکن اگر نیشن اسٹیٹ یا سیکولر کے نام پہ وائلنس ہوگا وہ اچھا ہوگا, آپ کو نشان حیدر ملے گا, میڈلس ملیں گے. وائلنس از اے وائلنس. Sometimes violence is good, sometimes violence is bad, but when you are not coming from an Allah and His Messenger standpoint of defining good and bad, then you will have this dichotomy. نیشن اسٹیٹ یا سیکولر کا وائلنس اچھا ہے اور مذہب یا ریلیجن کے نام پہ وائلنس برا ہے. اچھا, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, چاہے وہ
سیکولر طرز پہ ہو یا ریلیجس کے نام پر ہو. اور ہمیں اس کو کال آؤٹ کرنا ہے جو ریلیجن کو ابیوز کرتا ہے. وی شوڈ بی دی فرسٹ ون ٹو ڈو دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وی شوڈ بی کاگنیزنٹ آف دی فیکٹ کہ جب ریلیجن کے وائلنس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو کال آؤٹ کرنا بھی چاہیے, وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ دی سیم تھنگ وتھ سیکولر وائلنس. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یو ایس کے اندر 5,000 خواتین کا ڈومیسٹک وائلنس میں مرڈر ہوتا ہے سالانہ. 5,000. جی. لاسٹ ایئر 4,900 آلموسٹ women were killed by their partners in domestic violence. Surprise, right? Yeah. Okay. Every minute the police receives 20 phone calls about domestic violence. Every minute. Yeah. And these are the champions of women rights, by the way. Okay. Now listen. ہماری کمیونٹی میں ایک کیس ہوا جس میں ایک مسلم ہسبینڈ نے مسلم وائف کا کل کیا اور بہت غلط کیا. ہم سب اس کے خلاف ہیں. میں نے باقاعدہ جنازہ پڑھانے سے پہلے ایک خاطرہ دیا, درس دیا. میں نے کہا یہ ہم لوگ بہت غلط ہوا ہے, ہمیں جسٹس کے لیے کھڑا رہنا چاہیے وغیرہ. اچھا, تو وہاں پہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی آتا ہے پوچھنے اور نان مسلم, اور یہ پوچھتا ہے کہ از دس بیکاز آف یور ریلیجن دیٹ ہی گاٹ موٹیویٹڈ ٹو کل ہز وائف. بیکاز ریممبر ریلیجن ہے تو بیڈ کیٹیگری ہے. میں نے کہا کہ you guys as an American kill almost 4,900 women every year. I have never heard you say it's because of his Americanism. It's because of his American identity. He is actually killing his wife. But the moment you see brown, Muslim, religion, these are trigger words. You will say اسلام کی موٹیویشن ہے. ہو سکتا ہوں بینگ امیریکن بھی, امیریکن لوگ 5,000 لوگوں کا کل کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے سیکولر آئیڈینٹی کو کیوں نہیں لائے, ریلیجس آئیڈینٹی کو کیوں لا رہے ہیں؟ اٹ مینس دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ. جب بھی براؤن مسلم کوئی چیز کرتا ہے وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ, اس کو جیل میں ڈالیں, اس کو اریسٹ کریں, لیکن سب سے پہلے فاکس نیوز پہ آ جائے گا اٹس بیکاز آف ہز اسلام ہی از ڈوئنگ دس. اور کوئی وائٹ بندہ کرے گا, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مارکس کی کوئی کتاب پڑھ کر آیا ہے, بلکہ کہیں مینٹل ہیلتھ بکٹ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ. دی پوائنٹ از ریلیجن اور سیکولر کی جو ڈائکاٹومی بنائی ہے, اس میں ہمیشہ ریلیجن گندا ہوگا, سیکولر اچھا ہوگا. ورنہ سیکولرزم کام کر ہی نہیں سکتا. یہ سیکولرزم کا فریم ورک ہی ایسے بنا ہے کہ اس کو نیچا دکھا, اس کو اوپر کرے تاکہ سارے اختیارات اس کے پاس رہیں. سو دیٹس ہاؤ ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلزم, وائلنس ول گوئنگ ٹو بی ڈیفائنڈ. who have the keys to tell that what is a good violence and bad violence and what is a good extremism and bad extremism? It's secular forces. I actually asked this question about extremism for making a ground about my next question. اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ we are actually primarily talking about LGBT. ہمارے اداروں میں, تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کو یہ سب سنایا پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پہ پروگرامز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ ٹرانس لوگوں کو بطور گیسٹ اسپیکر مدعو کیا جا رہا ہے, اینڈ دے آر گیٹنگ سمپتھیز فرام دا پبلک, اور وہ اپنی مرضی کی کہانی سناتے ہیں ان کو جو بھی کچھ ہے. تو ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں اس سے, اور سائڈ پر اس کے نیریٹو میں ساتھ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ایکسٹریمزم از سم تھنگ. صحیح, ہم وائلنس کا شکار ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ کئی واقعات ہوئے, 3 یا 4 فرام دا سیم کمیونٹی لوگ جو ہے وہ مارے گئے. تو وہ سیکس ورک میں انوالو تھے, وہ ڈانس کرتے تھے ڈیفینیٹلی. تو وہ جب مارے گئے تو اسی وقت ہم اپنی کیمپین بھی رن کر رہے تھے. تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ٹرانس ایکٹیوسٹ جو تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں جی, یہ ملا جو ہیں یہ ہمارے خلاف وائلنس بھڑکا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایون ایٹ اے مومنٹ میں کورٹ روم میں بیٹھا تھا اسی کیس کی سماعت کے حوالے سے. تو جو ٹرانس کمیونٹی کی جانب سے شخصیت وہاں پہ آئی, اس نے یہ بات کہی جج کے سامنے کہ جج صاحب اس وقت بھی وہ لوگ, وہ دہشت گرد اس کمرے میں موجود ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ قتل ہوتے ہیں. اور ایز اے یوٹیوبر اگر آپ کہیں تو اس وقت ایک اسپیسیفک جیکٹ کے ساتھ وہاں پہ میں اور میرے ایک ساتھ دوست بیٹھے تھے. تو ججز کی نظر جو ہے وہ سیدھی ہم دونوں پہ پڑی. بٹ ڈیفینیٹلی لا فلی وہ صرف آرگومنٹ کو تو نہیں دیکھیں گے, ان کے سامنے ساری پکچر کلیئر تھی. لیکن یہ نیریٹو بنایا جاتا ہے. ہم اپنی یوتھ کو کس طرح سمجھائیں کہ LGBT صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے. دس انوائٹس ٹو ہوموسیکشوالٹی, دس اوپن ڈورس ٹو ہوموسیکشوالٹی, اٹ ویلیڈیٹس اٹ. اس کے علاوہ صرف اتنا میٹر نہیں ہے,
یہ آپ کے میرج انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. ساتھ ہی آپ ویمن امپاورمنٹ کا ایجنڈا بھی لے کے چل رہے ہیں, تو دیٹ ڈیلیز میرجز آلریڈی. صحیح ہے. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ فریڈم کی بات آپ کے پاس چل رہی ہے, تو آپ کو سیکچولیٹی کو جو ہے وہ ایک چوائس قرار دیا جا رہا ہے. اور اس قسم کے پروگرامز ہونا, یوٹیوب پہ اس طرح کے لوگوں کا آنا, ٹک ٹاک وغیرہ پہ اس طرح کے لوگوں کو باقاعدہ انفلوئنسرز بنا کے پیش کرنا, یہ سب کسی چیز کا حصہ ہے. اینڈ دس از دا ڈور وچ اوپنس ٹورڈز ہیل. ایک چیز نہیں ہے اس سے کنیکٹ, اس سے بہت ساری چیزیں کنیکٹ ہے. تو جو کچھ آپ نے بھی اپنے اس بک میں آرگیومنٹ کیا ہے, تو اس کا ایک سینٹرل آئیڈیا کلیئرلی ہم کس طرح اپنے بچوں کو بتائیں. ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو بچوں کے ساتھ ڈی کنسٹرکشن نہ کریں, بچوں پہ کنسٹرکٹ کریں. میں نے اپنے بچوں کو ساری چیزیں بتائی ہیں, لیکن ڈی کنسٹرکشن موڈ میں نہیں, کنسٹرکشن موڈ میں. بچے از لائک اے کلے, آپ ان کو ایک خاص وے میں کنسٹرکٹ کر دیں تو ایونچولی اس پہ کروز کنٹرول میں آ جائیں گے. بڑوں کے لیے ڈی کنسٹرکشن کام آتی ہے. اب یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج ایج میں ہوں گے اور وہ اس طرح کی فلاسفی سے ازم سے ایکسپوز ہوئے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ازم سے باہر سے ایکسپوز نہیں ہوتا, ذہن ایکسپوز ہوتا ہے. تو ان کے لیے ڈی کنسٹرکشن کام کرے گی. یہ دیکھ کتنے انکنسسٹنسی, کتنے ہولس ہے تمہارے نیریٹو میں. اور پھر انہیں ایک مجھے آپ کے چینل کے توسط سے میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اٹس ناٹ می ورسز یو, وی آر ناٹ مارکسسٹ, اٹس اس. This will going to impact us all because it's talking about just basically de-center of the family-centered worldview. تو ہمیں یہ کرنا ہے اس میں کہ this is our problem. We are sympathetic. If you have same-sex desires, it's okay. If you will be patient, if you have same-sex attraction, Allah will reward you. اللہ آپ کو ثواب دے گا. اگر میں کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں اور خوبصورت ہے لیکن میں صبر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. ایبسلیوٹلی. اگر ایک لڑکے لڑکی کے دل میں کوئی خیال آتا ہے, چاہے اٹریکٹ اپوزٹ جینڈر کے یا سیم سیکس کے, اور وہ اس پہ کنٹرول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر دے گا. تو وی آر سمپیتھیٹک ٹورڈز یو, بٹ واٹ وی آر سیئنگ, وی آر ناٹ ولنگ ٹو چینج دی لیجسلیشن گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ آ جائے تو اس میں پھر دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. پہلا حصہ وہ ہوگا جو سنسیئر اسٹرگلرس ہیں ہماری کمیونٹی میں, جس طرح خواجہ سے رہیں, یا ایسے بھی لوگ ہوں گے, میں نے بہت سے لوگوں سے خاص کر امریکہ میں, یہاں اتنے زیادہ میرا انٹریکشن نہیں ہوا, جو مسلمان ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے حرام ہے, لیکن ایک بچہ آپ کی کمیونٹی میں بہت کم پرسنٹیج ہے, وہ کہے گا کہ مجھے بھی کبھی کبھی سیم سیکس اٹریکشن آتی ہے. تو انہیں بتایا, کاؤنسلنگ کرے سائڈ میں بیٹھ کے کہ بیٹا یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, گائیڈ لائنس توڑنی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ریوارڈ دے گا. اور ان کی شادیاں ہوں گی, اب وہ ماشاء اللہ خوشی سے زندگیاں گزار رہے ہیں. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو انفلوئنسر ٹائپ ہے. انفلوئنسر سوشل میڈیا پہ نہیں, جنرلی موورس اینڈ شیکرس آف دی کمیونٹی. تو ایک دوسرا گروپ ہے وہ انفلوئنسرس کا ہے. وہ خود اس کو جسٹیفائی بھی کرنا چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی لیجسلیشن کو بھی چینج کرنا چاہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو LGBTQ ایکسیپٹ کرنا ہے, قرآن حدیث کو چینج کرنا ہے. تو ان کو ہم مرسی سے نہیں بلکہ ان کو جسٹس سے پیش آئیں گے. ان کو کہیں گے کہ رسپیکٹفلی ہم آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں, اور ہم اپنے قرآن سنت کو صرف چینج ہی نہیں کریں گے بلکہ ڈیفینڈ بھی کریں گے. اور اس کے خلاف ایکیڈیمک ڈسکورس بھی آئے گا, اس کے خلاف ایکیڈیمک اسٹائل کی ڈیبیٹس بھی ہوں گی کہ کیوں اسلامک قرآن سینٹرڈ کا, قرآن حدیث سینٹرڈ کا جو ڈسکورس ہے, ٹریڈیشنل فیملی سینٹرڈ ورلڈ ویو, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ فنکشنل ہے بنسبت تمہارے ڈس فنکشنل ورلڈ ویو کے. تو وہاں یہ معاملات ہوں گے. لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ناٹ ٹو اسٹیریوٹائپ دی انٹائر کیٹیگری, بیکاز سم آف دیم آر سنسیئر اسٹرگلرس. اینڈ دین ود ان دیٹ LGBTQ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. G گے لواط ہے, L لیسبین سحاق ہے جس کو شریعہ میں کہتے ہیں, T ٹرانسجینڈر ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. سب سے زیادہ فوکس آج کل ویسٹ اور ایسٹ میں ٹرانسجینڈرزم پر ہے. اسی طرح آئی کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ڈسکشن ہمارے پاس سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح مدینہ میں مسجد نبی میں ڈیل کیا تھا ان سے. تو ضروری ہے کہ ہر ایک کے اوور جنرلائزیشن نہ ہو, ایک ایک کے بارے میں انڈیویجول ریسرچ ہو اور بندہ ویل ورس ہو, ایکیڈیمکلی ساؤنڈ ہو, تب جا کے وہ دوسروں کو سولوشن دے گا. اور آخری بات اس میں کہ کس طرح ہم بیلنس ڈسکورس پیدا کریں. اینٹائی تھیسس کی جگہ سنتھیسس موڈ پہ آئیں, کیونکہ اینٹائی تھیسس پہ جب بھی جائیں گے تو ہمیشہ اینٹائی رسپانس آئے گا. اینٹائی رسپانس کا فائدہ یہ, اگر وہ ایک ایکسٹریم پہ آ رہا ہے آپ دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے, وہ ایک جہالہ پہ جا رہا ہے آپ دوسری جہالہ پہ جائیں گے. سنتھیسس موڈ پہ آئیں, وہی بات کہ می ورسز یو کی جگہ کہ یار اس, آئی لو یو, but I cannot understand why you are destroying yourself by following this ideology. We have a Quran-centered worldview, we have a Hadith-centered worldview, we have a family-centered lifestyle. Why you want to destroy your life? Why you want to destroy your family? تو یہ اپروچ جب آئے گی نا تو sympathetic, empathetic اپروچ آ جائے گی بنسبت وہ پھڈا یا ڈیبیٹ, کیونکہ اس میں فائدہ نہیں, ہم سب ایک امہ ہے. اینٹاگونسٹ بننے کا فائدہ, جینڈر اینٹاگونزم
یا جینڈر ہاسٹیلیٹی سے تباہی ملی ہے, اسلام کے اندر جینڈر سولیڈیرٹی ہے. تو وی ہیو ٹو ریفلیکٹ دیٹ سولیڈیرٹی ان آور اپروچ انشاءاللہ. We have talked about many problems, including in LGBT and transgenderism, sexuality, extremism, modernism, postmodernism. Now, as a last question, میں پوچھنا چاہوں گا کہ what are the solutions towards these problems you propose? First of all, who am I? This ummah is huge. There are sharp minds here, smart mind here, and definitely you are among them. I hope so, but I know my reality. So as they say in Arabic, أين الثرى من الثريا. Thuraya star is there. There's no comparison. Acha, but having said that, I would say the scholars propose this. Means who am I? But the scholars propose this. Like one of the famous scholar, I'm a big fan of him, Sheikh Abul Hasan Ali Nadwi, because he have a good understanding of political science, Western philosophy, traditional scholar. He used to say that if you will go away from divine guidance and morality in social sciences, in rational sciences, then it's a disaster. I would say let's go back to divine guidance. Let's go back to Quran and Sunnah guardrails. But as society is moving forward, we don't want to be stuck in the past. Society is moving forward. We have to learn these different sciences coming. Otherwise, someone else will claim it and they will put their anti-theistic mentality and our kids will be using it. Let's put traditional guardrails. Let's put Quran and Sunnah guardrails so that we have a solid traditional guardrails so that we don't go left and right. Yeah. And then within them, who are sharp mind of the ummah, they can go and basically learn these sciences, and eventually now they have traditional guardrails so that society is moving forward. We are not accepting every new change because we have the guardrails. Yeah. And we are not stuck in the past like conservative. You're moving forward, but with the traditional guardrails, and that's how society will flourish. Yeah. That's how we became Baghdad, which was the basically headquarter of the world. Yeah. But I think we have to move towards that direction with traditional guardrails. That's the solution suggested by Sheikh Abul Hasan Nadwi, because I think right now there are two extremes. People with traditional knowledge, they are not willing to accept the rational sciences, and the people who are going in rational sciences, they are not willing to learn traditional sciences. Yeah. So I think there have to be a bridge. جزاک اللہ, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, and may Allah accept these efforts. Thank you very much. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.